او جناب السلام علیکم، کی حال چال ہے تاڑا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ لیٹ کے بیٹھ کے بھائی، بیٹھ کے، اس طرح بے عزتی نہ کراؤ اپنی. ہاں اس طرح سیدھا بیٹھ کے. تھینک یو سر. کی حال چال ہے؟ اور ٹھیک ہو تسی؟ بیٹھا ہوا تھا میں تقریباً 8:30 بجے سے بیٹھا ہوا ہوں۔ کی نا ہے تاڑا؟ میرا نام محمد ارشد۔ محمد ارشد ساڈا پرا کتوں کال کیتا تسی؟ میں ملتان۔ واہ جی واہ. اوکے جناب، حکم کریں. کیا خیریت ہے خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ. طبیعت ٹھیک ہے اللہ آپ؟ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. بات کریں آپ. انشاءاللہ۔ اچھا سر، میں نا کچھ آپ سے باغ فدق کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہوں گا۔ جی سر، بسم اللہ. 2-3 دفعہ تو مولانا خلیل صاحب جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جی جی. تو میرا سب سے پہلے سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ باغ فدق کے معاملے کے اندر آپ کا کیا نظریہ ہے اور اس کے اوپر کیا آپ ہم فدق سوچ کو، رکھتے ہیں؟ فدق کے متعلق ہمارا نظریہ وہی نظریہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا ہے، کہ فدق رسول پاک صلی اللہ جی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا خالص ذاتی ملکیت ہے. یہ گورنمنٹ کا مال نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مال نہیں ہے. جو انسان کا خالص مال ہے نا، یہ میں نے اپنے پیسے سے پین خریدی ہے، اب یہ میں نے کوٹ اپنے پیسے سے خریدی ہے، اب میری مرضی ہے پین میں یا کوٹ کسی کو دے دوں یا پہنوں نہ پہنوں، میری مرضی. اسی طرح یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی. انہوں نے اپنے حیات میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو تملیک اور ہبہ کرایا تھا اللہ کے حکم سے، اور یہ ایک بہت وسیع سرزمین تھی، اس کے درآمد بہت تھی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فدق کو اور فدق کی آمدنی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں رکھا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدق کی آمدنی سے مسلمانوں کے امور اور اپنی اہل عیال کا خرچہ چلاتے تھے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ حیات میں جب ان کو مل گیا تھا تو یہ لازمی بات ہے کہ یہ ان کی ملکیت بن گئی. ملکیت تھی شروع سے، اب پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مرضی ہے، جس طرح چاہیں وہ تصرف کریں. فدق کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے خرچ کریں، اپنے خاندان کے لیے، یا اس کو مسلمانوں کو تقسیم کر دیں، صدقہ کریں، جو بھی اس کی ملکیت ہے، جو بھی چاہیں. یہ حقیقت ہے. اور خلیفہ وقت نے جب دیکھا کہ حکومت کا خرچہ تو سب تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدق سے چلاتے تھے، اگر یہ پیسہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ہاتھ میں اور زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہو تو یہ تو ان کا مقابلہ پر ہم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر ایک خاندان ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس عزت بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی جانشین بھی ہیں وہی ہیں، اور ہم نے ان کا خلافت غصب کیا ہے. اگر ان کے پاس مال دنیا بھی کثرت سے ہوں تو بلا ہماری حکومت نہیں چل سکتی. وہ ایک ایسی اپوزیشن پارٹی یہاں پہ ہوگی جو بہت ہی طاقتور ہوگی. لذا انہوں نے فدق پہ قبضہ کر لیا اور یہ جھوٹی حدیث بنا دی کہ ان معاش الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ فدق ہبہ نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے، اور ان کی ذاتی ملکیت کی میراث نہیں ہوتی بلکہ یہ صدقہ بن جاتا ہے، جو حاکم وقت ہے اس کو مل جائے گا. جی ہمارا موقف یہ ہے. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ حق پر ہیں، اور ابو بکر اور عمر جو ہیں اس مسئلے پر وہ غاصب تھے. جی اچھا، یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جو ہے نا انہوں نے باغ فدق غصب کیا تھا ہوں اور ایک جھوٹی حدیث گھڑی تھی، ہوں تو اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا، کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی معتبر ترین کتابیں ہیں. میں اپنی کسی حدیث سے حوالہ نہیں دوں گا کیونکہ جی آپ ہماری حدیث کی کتابوں کو مانتے ہیں. جی تو میں آپ کی معتبر ترین کتابوں سے جو ہے نا اس کے 2-3 حوالے دینا چاہوں گا. کتاب کا نام ہے کافی. ہوں امام جعفر علیہ والسلام نے فرمایا، بے شک علماء دین انبیاء کے وارث ہیں، اور اس کے لیے انبیاء نے کسی کو درہم دینار کا وارث نہیں بنایا، اور بے شک انبیاء نے شریعت کی باتوں کا وارث بنایا ہے، بس جس نے اس میں لے لیا اس نے بڑا نصیب حاصل کیا. تو یہ کافی کی روایت ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ کافی کے دیکھیں، کافی کی جو بات ہے نا کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، یہ امت کی بات ہو رہی ہے.
امت کی بات ہو رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بالخصوص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے پیسے نہیں چھوڑے. یہ ان کے اپنی اکلوتی بیٹی کہ ان کی وفات کے وقت، شہادت کے وقت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں دنیا سے جا چکی تھیں اور ایک ہی بیٹی قید حیات میں تھی، ان کے متعلق نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے حدیث میں قرائن بہت اس بات کے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا. اصول کافی جلد نمبر 1 کتاب العلم میں صفت العلم وفضل العلماء، باب صفت العلم وفضل العلماء. حدیث نمبر 2 میں یہاں پر حدیث یہ ہے، پوری طرح اگر پڑھیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء علیہ السلام نے علماء کے لیے، امت کے لیے درہم و دینار نہیں چھوڑنا، درہم نہ دینار، نہ سونا نہ چاندی، درہم سونے چاندی، دینار سونا. وانما اورثوا احادیث من احادیثهم، انہوں نے کیا میراث پہ چھوڑی ہے؟ احادیث. علماء کی بات ہو رہی ہے، امت کے علماء کی بات ہو رہی ہے. فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، پس جو بھی شخص ان احادیث میں سے کچھ سیکھ لیتا ہے تو اس نے ایک بہت بڑی نعمت پہ، اس کو ایک بہت بڑی نصیب ملی ہے. فانظروا علمکم عمن تاخذونہ، پس تم دیکھو کہ تم یہ احادیث کس سے لیتے ہو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی واحد میراث امت کے لیے، علماء کے لیے کیا؟ احادیث ہے. فقہ نہیں ہے، فقہ جو فقہ کہا جاتا ہے نا، یہ فقہ بناوٹی فقہ ہے، علم اصول نہیں ہے، احادیث ہے. احادیث کن سے لیتے ہو؟ فإن فينا أهل البيت عليهم السلام في كل خلف عدولا ينفون عنه تحریف الغالین، ہم اہل بیت علیہم السلام میں ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ غلات کی تحریف، زیادہ غالین سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ حد سے جو تجاوز کرتے ہیں، جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں ان کی تحریفات کو، ان کے چینجز کو وہ باطل کر دیتے ہیں. وانتحال المبتلین، اور وہ اس بات کی ابطال کر دیتے ہیں کہ مبتل اہل باطل آ کے ادعا کرتے ہیں کہ ہم حق راستے پر ہیں، اس کی بھی وہ نفی کرتے ہیں. وہ تعویل الجاہلین، اور ان کا تیسرا کام کیا ہے کہ جاہل حضرات جو قرآن کو لیں گے، سنت کو لیں گے، اس کے غلط معنی پیش کریں گے، قرآن سے تقلید ثابت کریں گے، قرآن سے اجتہاد ثابت کریں گے، فلان فلان، اس کی تعویلات چاہے قرآن چاہے سنت، اس کی نفی کریں گے. تو یہاں پر بات ان کے گھرانے کی نہیں ہو رہی ہے، علماء کی بات ہو رہی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، جز نمبر 7، چاپ دار الکتب العلمیہ، دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں باب میراث الولد، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں نے ہم عرض کیا، من ورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے میراث کس کو ملی ہے، کون ان کا وارث ہے؟ فرمایا فاطمۃ علیہ السلام ورثته متاع البیت والخرثاء وكل ما كان له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کو میراث میں متاع البیت، بیت گھر میں جو سامان ہوتا ہے، متاع البیت، والخرثاء وہ بھی گھر میں جو سامان وغیرہ ہوتے ہیں، وكل ما كان له، اور جو جتنے بھی جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملکیت ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان کی میراث ہے. ملاحظہ بلی اجازت دیں میں آپ کی خدمت میں ایک مطلب عرض کروں کہ اوکے بھائی حکم کریں مزید. جی میں یہ چاہ رہا تھا آگے جو دوسری بات ہے وہ یہ آپ سے پوچھنی ہے کہ کیا شیعہ مذہب کے اندر عورت زمین کی، مال کی یا جائیداد کی وارث بن سکتی ہے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ روایت. اگر عورت سے کیا مراد ہے؟ عورت سے مراد اگر بیوی ہے تو وہ جائیداد اس کو نہیں ملتی. عورت سے مراد اگر بیٹی ہے تو اس کو مل جاتی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مذہب اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام میں بیٹی کو ارث مل جاتا ہے جائیداد سے بھی، لیکن بیوی کو نہیں ملتی. عورت دو طرح کے ہوتا ہے نا، عورت یا تو بہن ہوتی ہے انسان کی، یا ماں ہوتی ہے، یا بیوی ہوتی ہے. جس کو نہیں ملتی جائیداد وہ بیوی ہے. ہاں
میں دکھا دیتا ہوں. دیکھو بیٹی کے متعلق یہ ہے قرآن مجید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ اللہ کا فرمان ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اولاد کی میراث اولاد کو دے دو. للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کا حصہ دگنا ہے, بیٹی کا حصہ نصف ہے بیٹی کا. کتاب الفروع من الکافی للکنینی جز نمبر 7, یہاں پر ملاحظہ فرمائیے. جو ہے نا وہاں عورت کو بھی حصہ ملتا ہے, بیٹی کو اولاد کو بھی حصہ ملتا ہے. تو ابھی میں آپ کا کیا کیا فرما رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی کیا فرما رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یعنی کہ جو اہل سنت کے ہاں عورت کو بھی حصہ ملتا ہے اور بیٹی کو بھی یا اولاد کو بھی. میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا, اس کا بھی جواب آئے گا. تو آپ نے شیعہ مذہب کے متعلق پوچھا ہے, میں مخالفین کا مذہب کا بھی بتا دوں گا. حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے, لا ترث النساء من العقار شیئا. نساء یعنی ازواج, جیسے قرآن مجید میں یا نساء النبی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, بیویوں کو جائیداد سے کچھ نہیں ملتا. مثلا قرآن مجید نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. نساء سے مراد یہاں پہ بیٹیاں نہیں ہیں, نساء سے مراد یہاں پر وائفز ہیں. ملاحظہ فرمائیے الفروع من الکافی جلد نمبر 7 چاپ دار الکتب الاسلامیہ, یہاں پر روایت کرتے ہیں امام باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک میں سے, ان المرأة لا ترث من ترکت زوجها من تربت دار او الارض. عورت کو اپنے شوہر کے ترکہ سے, اپنے شوہر کی میراث سے زمین کی مٹی نہیں ملتی اور یہ چیزیں نہیں ملتی. الا ان يقوم الطوب والخشب قیمة فتعطى ربعها او ثمنها ان كان لها ولد من قیمة الطوب والجذوع والخشب. یہ ہوگا کہ بھئی اگر کوئی شخص مرا ہے تو اس کے جائیداد کا قیمت کیا جائے گا. مثلا ایک مکان ہے, اس کا جائیداد کا قیمت کیا جائے گا. اگر جائیداد کا مثلا 1 لاکھ روپیہ ہے, 1 لاکھ روپیہ ہے, تو اس کا ثمن جائیداد کی قیمت اس کو وارث جو ہے نا, اگر اس شخص کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اس کا ثمن پیسے دے گی عورت کو, اپنی ماں کو, یا شوہر کا جو بیوی ہے اس کو دے دے گی. جائیداد نہیں ملے گا اس کو, اس کا قیمت اس کو ملے گا. ٹھیک ہے نا. اس کے روایت بہت زیادہ. ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے مذہب میں یہ ہے, آپ کے مذہب میں بھی حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اس کے متعلق کیا ہے. میں نے یہ کچھ سوالات لکھے ہیں, تو ایک دفعہ مجھے ان سوالات کے اوپر تھوڑا سے روشنی ڈال دیں. ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی صاحب, ایک منٹ مجھے اجازت دیں. وہ بخاری میں بھی حدیث ہے کہ ان ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جب قیمت کا مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے بھی ابو بکر سے, انہوں نے جب میراث کا مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے ابو بکر سے قیمت مانگی تھی, خود جائیداد نہیں طلب کیا تھا. میں آپ کو بخاری کا بھی دکھا دیتا ہوں, بخاری میں بھی یہی ہے. ایک منٹ, میں بخاری بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اگر مجھے مل جائے تو بخاری کی وہ روایت ابھی مجھے نہیں مل رہا ہے, لیکن وہ بخاری میں ہے کہ ازواج نے بھی قیمت طلب کیا تھا. جی ٹھیک ہے. اچھا جی, جو مال یہ فدق کا جو مال تھا, یہ مال غنیمت تھا یا مال فے تھا؟ فے بھی غنیمت ہوتی ہے نا. فے غنیمت میں کیا فرق ہے؟ فے بھی غنیمت ہے, غنیمت بھی غنیمت ہے. بس 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, فے اور غنیمت ایک ہی ہے. فے اور غنیمت میں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے جنگ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے, ایک بغیر جنگ کے. تو فدق جو تھا بغیر جنگ, وہ فے, وہ بغیر جنگ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا. جو مال فے ہے تو اس کے حقدار قرآن کی روح سے, قرآن اور حدیث کی روح سے کون لوگ ہیں؟ اگر بغیر جنگ کے ہو تو وہ صرف پیغمبر. اگر جنگ کے ساتھ ہوا ہو نا تو اس کا 1/5 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, باقی مسلمانوں کا جنہوں نے جنگ کیا ان میں تب بانٹا جائے گا. صحیح ہے.
تو یہ جو قرآن کی آیت ہے سورۃ حشر کی آیت نمبر 7، اس کے اندر جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیا اس کے اندر صرف جو ہے نا حضرت فاطمہ کے علاوہ اور کوئی اور بھی شامل ہے یا کوئی اور نہیں ہے شامل؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ. ابھی میں وہ حدیث دکھاؤں، وہ میراث والی حدیث دکھاؤں، مجھے مل گیا. یہ کیا ہے؟ یہ کتاب صحیح بخاری ہے. ملاحظہ فرمائی، صحیح بخاری چھاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے دار احیاء التراث میں سنہ 2001 میں. یہاں پر کتاب المغازی ہے. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. باب کون سا ہے؟ باب حدیث بنی النضیر. اچھا، یہاں پر ایک حدیث منٹ نمبر جی 4034 جی 4034 حدیث نمبر 4034. بل روایت ہے ان عائشہ سے روایت ہے، ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ عثمان الی ابی بکر. ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کو ابو بکر کے پاس بھیجا. یسألنہ ثمنہن مما افاء اللہ علیہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ. انہوں نے ابو بکر سے قیمت مانگی ہے، ثمنہن، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ملکیت دی تھی چیزوں کی، جائیدادوں کی، انہوں نے قیمت مانگی ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے خود مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں باغات وغیرہ میں سے دے دو، اس کی قیمت دے دو. تو آپ کے مذہب میں بھی یہی ہے کہ ازواج کو صرف قیمت ملتی ہے. اوکے. اب آپ نے سوال کیا ہے فی کے متعلق. اچھا، کس آیت کا آپ نے پوچھا تھا؟ آیت نمبر کیا ہے؟ یہ آیت نمبر ہے 7 سورۃ حشر کی. ہاں، پہلے آیت نمبر 6 بھی ہے نا، یہ دو آیتیں. جی جی ہے 6. آیت نمبر 6 آیت نمبر 7 ہے. تو اگر دونوں آیتیں پڑھو تو اس میں سے مشکل حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جی یہاں پڑھیں. پہ دو آیتیں ہیں، دیکھیں میرے عزیز، دو آیتیں، ایک آیت نہیں ہے. ایک صرف آپ لوگ جو ہے نا، آپ کے مولوی حضرات آیت نمبر 7 کو تو کوٹ کرتے ہیں، آیت نمبر 6 کو کوٹ نہیں کرتے. آیت نمبر 7 جو ہے نمبر 6 بھی. ہاں وہ آیت نمبر فدق جو ہے نا، بالاجماع فدق پہ لڑائی نہیں ہوئی ہے. فدق میں اور بہت سارے اور بھی علاقے تھے جو بغیر لڑائی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں. اوکے، فدق پہ لڑائی کوئی نہیں ہوئی ہے. تو فدق جو ہے، فدق مال فے ہے، لیکن وہ فے ہے جس کی لڑائی نہیں ہے، اور وہ آیت نمبر 6 ہے. وما افاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے پلٹا دیا ہے، علی رسول، یعنی جو اللہ نے عطا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، منہم یعنی من اہل القرى، مختلف قریہ والوں سے، مختلف گاؤں سے یا مختلف آبادیوں سے، علاقے جو اللہ نے دیا ہے. اچھا، یہ کیوں بھائی یہ یہاں پہ ضمیر ہے، ضمیر مابعد کی طرف جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت میں تقدیم تاخیر ہے، علماء نے بتا دیا. دیکھیں یہ آیت جو ہے ما افاء اللہ، یہاں پہ حرف عطف نہیں ہے، یہاں پہ واو ہے، حرف عطف ہے. منہم ہے، یہ اہل القرآن کی طرف پلٹتا ہے. تو یہاں پہ علماء نے کہا کہ بھئی آیت میں ترتیب میں جو ہے نا، ترتیب میں تاخیر، بہت سارا تذکر کیا، اس میں تاخیر و تقدیم ہے. اللہ بہرحال جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمینوں میں سے، قرآن میں سے، علاقوں میں سے اللہ نے عطا کیا ہے. فما اوجفتم علیہم من خیل ولا رکاب، تو آپ لوگوں نے نہ اس پہ گھوڑے دوڑائے، نہ اس پہ آپ لوگوں نے سواری دوڑائے، یعنی مسلمانوں نے زحمت نہیں کی ہے جنگ کی، تو مسلمانوں کا حق ہی نہیں ہے. کفار نے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصالحہ کیا کہ ہم آپ کو یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ولیکن اللہ یسلط علی رسولہ علی من یشاء، یہ وہ سرزمین ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ آیت نمبر 6. اب آیت نمبر 7 جو ہے، فما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ وللرسول صلی اللہ علیہ وآلہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. جو چیز اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، اور وہ سرزمین ہے جن کی جنگ ہوئی ہے، تو وہ اس میں مختلف حق ہے نا. ایک حق ہے رسول سے اللہ کا، اور ایک رسول کا ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی. یہ سب خمس ہوگا، 1/5 الگ کیا جائے گا، بقیہ جو ہے مجاہدین کو ملے گا جنہوں نے جنگ کیا ہے. یہ ہے جی سر.
اچھا یہ آیت میرے خیال کے اندر بالکل اپنے حکم کے اندر محکم ہے اور اس کے معنی بہت زیادہ واضح ہیں، تو اس کے اندر کوئی مبہم بات نہیں ہے آیا نمبر کہ 7 لاگو نہیں ہوتا نا مطلق فدق پہ؟ لوگ- فدق پہ آیا نمبر 7 لاگو نہیں ہوتا نا، آیا نمبر 6 لاگو ہوتا ہے. فدق جنگ کے ساتھ فتح نہیں ہوتا، بغیر جنگ کے فتح ہوا تھا. بالکل محکم ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نص کے مطابق اور احادیث کے نص کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے. تو آگے اسی آیت کے آگے نا ایک اگر آپ کے پاس کافی ہو، صافی صفحہ 210 امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کا اسی کے بارے میں ایک قول ہے کہ وہ ہی کس کتاب للہ میں؟ وللرسول علیہ السلام ہم، ولمن قام مقامہ بعدہ، جی کہ فے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور اس کا حق ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا قائم مقام خلیفہ بنے. جی بالکل بالکل. وہ فے جو لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کے ذریعے ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو بھائی یہاں پر خلفائے راشدین سے لے کر حضرت حسن تک، حضرت حسن تک یہی روٹین چلی ہے آپ کہ آپ کی وہم ہے بھائی، آپ کے یہاں پہ وہم بہت زیادہ ہے، آپ نہیں سمجھتے. میں آپ کو دکھا دوں، ایک منٹ. میں آپ کو یہاں پر، میرا وہم دور کر دینا کہ میں آپ کے پاس وہم دور کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فدق جو تھا، دیکھیں یہاں پہ میرا دو اسی آیتیں ہیں. لیے ہے کہ بھائی صاحب، کا بھائی یہ صاحب، جو ہاں سن لینا، سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا. ابھی میں آپ کی میری خدمت میں تھوڑی سی آئے سن نمبر کی بات. عرض کروں، جواب دوں، اجازت ہے؟ میں ایک تھوڑی سی عرض کر لیں، پھر آپ جو ہے نا اپنا جواب دیے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اگر یہ عمل ظالمانہ تھا، غاصبانہ تھا یا منافقانہ آپ کے بقول تھا، تو کیا پھر اس جو زمرے کے اندر اللہ کے نبی نعوذ باللہ آتے ہیں، یا حضرت حسن، حضرت علی، حضرت عثمان یا باقی صحابہ آتے ہیں اس میں، جن کے پاس اقتدار رہا ہے اور ان کے پاس یہ فکر ویسے ہی رہا ہے؟ بھائی صاحب سن لیں، ابھی آپ کیا وہم دور کر لو، میں وہم دور ہو جائے پھر بات جی کر لینا. سلام. آپ کا ایک مائنڈ یہ ہے کہ جو بھی فے ہوتا ہے وہ پیغمبر اور لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں سے جو بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ حدیث بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کس کو ملے گا، پیغمبر کا حصہ کس کو ملے گا، جو ان کا قائم مقام ہوگا اس کو ملے گا. پہلی بات یہ تو ہے پوری کہ امت یہ، ہاں بھائی پہلے خلیفہ سن لو نا، پہلی بات سن لو، اچھی طرح سے سن لو، کیونکہ آپ کی غلط فہمی بہت بڑی ہے. اگر نہیں سنیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی. اوکے، میری بات چاہے غلط ہے، میری بات اگر غلط بھی ہے نا، اگر غلط بھی ہے، آپ سے کچھ ہاں تو چپ کرو سارے پلیز، سوالات پلیز چپ کرو. اگر میری بات غلط بھی ہے اس کو سمجھ لو، اگر تم آگے نہیں سنو گے تو نہیں سمجھ آئے گی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو فرما رہا ہے کہ اس کے قائم مقام کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم مقام کو ملے گا، اس سے مراد ابو بکر نہیں ہے، اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیعوں کے نزدیک، اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام، ان کا خلیفہ برحق امیر المومنین علی علیہ السلام، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، باقی ائمہ علیہ السلام اسی طرح. تو اس کا ابو بکر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ آیہ نمبر 6 کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ آیہ نمبر 6 واضح نہیں طور نظر. پر، اچھا آیہ نمبر 6 پھر سن لو بھائی، آپ بات نہ کرو نا، پلیز سن لو. آیہ نمبر 6 واضح طور پر بتا رہا ہے کہ جو علاقے بغیر جنگ کے فتح ہوتے ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، ملک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکیت ہے، ذاتی ملکیت ہے. اور فدق کے متعلق آپ کے کتب میں روایات بہت زیادہ ہیں. پیغمبر کی ذاتی حدیث ہے کہ لا ترکنا لا نورث ما ترکنا. اور بھائی سن لو، ابھی زندہ ہے نا، زندگی میں تو ان کی ملکیت ہے، وفات کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں. بالکل ان کی ملکیت ہے. وفات کے بعد ہر شخص کی ملکیت جو ہے اس کے وارثین کو مل جاتا ہے، وارثین کو مل جاتا ہے. لیکن ابھی زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی جب تک وہ زندہ ہیں تو اس میں کسی کو اشتراک نہیں ہے. مسلمانوں کا حق نہیں ہے فدق میں، بیت المال کا حق نہیں ہے، کیونکہ جیسے ابھی میرا کوٹ ہے بھائی، میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے. ابھی آپ کی جو شرٹ ہے آپ نے اپنے پیسے سے خریدے ہیں. کسی کو حق ہے گورنمنٹ حکومت پاکستان کو یا کسی آپ کے پڑوسیوں کو حق ہے آپ کے شرٹ آپ کا اتار کے لے کے جائے؟ نہیں، یہ آپ نے خود محنت کیا خریدا ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے 2001 میں چھپی ہے، یہاں پہ فرض الخمس میں
کتاب فرض الخمس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں پہلی بات ہے کہ ابو بکر کا اپنا جملہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ فدق جو ہے ملک خاص تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. ملاحظہ فرمائیے کتاب فرض الخمس میں، اور یہ کئی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کئی مقامات پر ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے، عائشہ خود روایت کرتی ہیں، سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کس کتاب سے دکھا رہے ہیں آپ؟ بخاری ہے بھائی، بخاری حدیث نمبر 3092. آپ کے نزدیک تو بخاری آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب بخاری جھوٹ ہے. آپ نہیں، آپ کے نزدیک تو آپ کے نزدیک تو حجت ہے نا. میں آپ سے استدلال کر رہا ہوں بھائی. آپ بخاری کو حجت مانتے ہیں، میں خصم کے متعلق جب بات کرتا ہوں، خصم کے ساتھ، جماعت عمریہ کے ساتھ، تو وہ شیعہ حدیث تو نہیں لا سکتا، وہ لاؤں گا جو آپ اس کو صحیح مانتے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر سے کہا کہ یقسم لہا میراثھا، کہ میرا میراث مجھے دے دو. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ مما افاء اللہ علیہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے، ان کی جو میراث ہے، جو اللہ نے پیغمبر کو عطا فرمایا تھا. فاطمہ نے خود کہا، جی انہوں نے خود ارسلت، کہ پیغام بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے. روایت میں، اس روایت میں ایک پیغام بھیجا ہے. فرق نہیں پڑتا خود کہے یا کسی کو پیغام دے کے بھیجے، فرق نہیں پڑتا اس سے. اب اہم بات یہ ہے، فقال لها ابو بکر نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر نے تسلیم کیا کہ یہ پیغمبر کا مال تھا. ابو بکر نے تسلیم کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مال ہے، ان کا ذاتی ملکیت ہے. کیونکہ میراث کس کی ہوتی ہے؟ میراث ذاتی مال کی ہوتی ہے. بیت المال کی تو میراث نہیں ہوتی کہ بھائی اگر بیت المال سب فقراء کا حق ہے، مسلمین کا حق ہے، اس میں وہ پیغمبر کی میراث ہی نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیغمبر کا، ابو بکر کا جملہ کہ پیغمبر کی میراث نہیں ہوتی، یہ اس کا اعتراف ہے، اقرار ہے کہ فدق جو ہے، فدق میں کسی کا اشتراک نہیں تھا. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اچھا، اور ابھی یہیں پہ ایک میری بات سن لیں. جناب ابوبکر صدیق کا آپ نے یہ فرمان بتایا نا، کہ آپ نے بتایا کہ وہ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی کا مال ہے اور ان کی ملکیت میں ہے. تو حق الیقین صفحہ 231 پر یہ بات بھی ثابت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں اپنا مالی جائیداد دینے میں تم سے دریغ نہیں رکھتا، جو کچھ مرضی چاہے لے لیجئے. آپ اپنے باپ کی امت کی سیدہ ہیں اور میں اپنے فرزندوں کے لیے پاکیزہ اصل و شجرہ طیبہ ہوں. اور اس کے اندر اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں حق الیقین کہ کتاب جو ہے وہ کوئی مصادر اولیہ میں سے نہیں ہے. اس میں اکثر روایات وہ مخالفین کے لے کے آتے ہیں، کیونکہ وہ کتاب یہ اس لیے لکھی گئی ہے کہ مخالفین پہ استدلال کرنے کے لیے فدق کے معاملے میں. تو آپ حق الیقین کے مؤلف 200 سال 250 سال پہلے گزرے ہیں، اس کا مصدر کوٹ کریں نا کہ وہ کہاں سے نقل کر رہے ہیں. مصدر وہ جماعت عمریہ کے کتب سے نقل کر رہے ہیں، جماعت عمریہ کے کتب سے نقل کر رہے ہیں. اس کو کسی شیعہ حدیث کے طور پہ پیش نہ کرو. ابھی مثلا میں مودودی صاحب کا کتاب آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ مودودی صاحب نے اپنے کتاب میں یہ حدیث نقل کیا. وہ مودودی کی کتاب جو ہے وہ کوئی مصدر نہیں ہے بھائی. آپ مصادر سے کوٹ کریں نا تو بات بنے گی. اپنے علماء سے پوچھو بھائی، مصادر سے کوٹ کرو. شیعہ کتب کے مصادر ہے. کتاب حق الیقین کوئی مصادر میں سے مودودی کی کتاب ہے مثلا، یا فرض کریں آپ مولوی فضل الرحمان کوئی کتاب لکھ دیں، وہ کوئی مصادر سے ہوتی ہے. پھر یہ جو کتاب حق الیقین یا کوئی بھی کتاب ہو، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس نے کہاں سے نقل کیا، وہ ہمیں بتا دو نا کہاں سے نقل کیا اس نے. کیا آپ کے تو اس کو اتھینٹک مانتے ہیں؟ نہیں. کہاں سے نقل کیا بھائی؟ حق الیقین نے کہاں سے نقل کیا؟ حق الیقین نے کہاں سے نقل کیا ہے آپ کو پتا؟ جی آپ نقل کر رہے ہیں. میں حق الیقین مجھے حافظے میں تو نہیں ہے. میں نے عرض کیا حق الیقین کے روایات اس باب میں وہ ہیں جو اکثر مخالفین کے روایات ہیں. او بھائی شور آ رہا ہے آپ کے مائکروفون کو نہ چھوڑو. اچھا ملاحظہ فرمائیے.
تو عرض یہ ہے کہ آپ پر مان گئے ہیں کہ جو ہے فدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک خاص ہے، ان کی ذاتی ملکیت ہے، یا نہیں مانے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، اس کے اندر لوگوں کا بھی حصہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ذاتی حصہ نہیں، تو ابو بکر نے کیوں نہیں کہا کہ بھئی ان کا ذاتی حصہ ہی نہیں ہے؟ میراث کس کی بنتی ہے؟ میراث دیکھیں، میراث اس کی ہوتی ہے جو انسان کی اپنی ذاتی ملکیت ہو۔ دیکھیں یہاں پہ اس حدیث میں دو، اجازت چھوڑ دو، سن لو بھائی، سن لو، سوال پر جواب دے دو، پلیز سن لو پھر جواب دے دو۔ یہاں پہ دو باتیں، ایک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا سوال کہ مجھے میرا میراث دے دو جو اللہ نے فدق میں اللہ نے میرے بابا کو دیا تھا۔ بی بی سلام اللہ علیہا کو اتنا تو پتہ تو ہے نا کہ جو بیت المال ہے اس کی کسی کو میراث نہیں ملتی، اتنا تو پتہ ہے۔ وہ ذاتی ملکیت کی میراث ہوتی ہے نا، باپ کو بیٹی سے ملتی ہے، بیت المال سے تو نہیں ملتی، پہلی بات۔ دوسری بات، ابو بکر کا جو جواب ہے، میری نہیں کر رہی آپ کے ہیڈ فون میں کوئی پرابلم۔ اچھا اب سن لو، مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو آپ میرے سوال کا تب تک جواب دے دیں تاکہ میں مزید آپ کو دلائل پیش کروں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک خاص تھا۔ یہ مال غنیمت کا مال تھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مال غنیمت دو طرح کے ہیں بھائی، مال غنیمت دو طرح کے ہیں، مال غنیمت دو طرح کے ہیں۔ آئے نمبر 6 کو آپ کیوں اگنور کرتے ہو؟ مال غنیمت اگر اس میں جنگ ہو تو اس میں مسلمانوں کی شرکت ہے، اگر جنگ نہیں ہے تو اس میں مسلمانوں کی شرکت نہیں ہے۔ ہاں، تو جس میں شرکت نہیں ہے اسی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو پھر یہ تو خالص پیغمبر کیا ہے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کا بھی حق ہے؟ آپ نے بتایا مال فے اور مال غنیمت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ پہلے آپ سے میں نے یہی پوچھا تھا، نہیں یہ مال فدے بھائی، فے اور غنیمت اسی کو ایک کہتے ہیں، اس کے دو قسم ہیں بھائی، فے اور غنیمت ایک ہی چیز ہے۔ فے اور غنیمت کے دو قسمیں ہیں۔ فے کس کو بولتے ہیں؟ فائدہ کو بولتے ہیں عربی زبان میں۔ وَأَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ فے اور غنیمت کے دو اقسام ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ سن لیں میری باتوں کو، سمجھ آ جائے تاکہ پھر مجھے غصہ نہ آئے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں سن رہا ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اچھی طرح سے سن لیں۔ دیکھیں آپ نے سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ فے اور غنیمت کے دو اقسام ہیں۔ میں نے آپ کو آیت دکھا دیا کہ اگر فے میں جنگ نہ ہو، وہ فے وہ غنیمت جو جنگ نہ ہو وہ خالص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مال ہوتی ہے، قرآن کا نص ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ اس کے باوجود تم کیوں کہ فدق پہ اگر کوئی جنگ ہوئی تو ہمیں وہ جنگ دکھاؤ۔ اگر تم آیت نمبر 6 کو مانتے ہو تو پھر کیوں کہتے ہو کہ اس میں مسلمانوں کا بھی حق ہے؟ میں بتا رہا ہوں، میری بات سنیں، جو مال غنیمت ہے اس کا ذکر قرآن کے اندر علیحدہ ہے، اس کے اندر غنیمت کا ہی ذکر ہے۔ یہاں پر افا کا ذکر ہے، مال فے کا ذکر ہے۔ تو مال فے وہی ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے ہو۔ تو یہ دونوں آیات کے اندر مال فے کا ذکر ہے، نہ کہ مال غنیمت کا۔ آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں بھائی؟ نہیں، آپ ما اغننتم قرآن کی اور جگہ پر مال غنیمت کا علیحدہ ذکر ہے، اور یہاں پر مال فے دونوں آیات کے اندر مال فے کا ذکر ہے۔ تو آپ دونوں کو گڈ مڈ کر کے بتا رہے ہیں کہ نہیں میں گڈ مڈ نہیں کر رہا ہوں۔ سن لو قرآن کا۔ اچھا پھر سن لو، ایک منٹ خاموش ہو جاؤ۔ القرآن الکریم تفسیر السیوطی تفسیر الجلالین، ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء۔ ملاحظہ فرماؤ اچھی طرح سے، تاکہ بعد میں نہیں کہنا کہ بھئی ہم گڈ مڈ کر رہے ہیں۔ گڈ مڈ آپ کر رہے ہیں۔ وما افاء کا مطلب ہے پلٹا دینا۔ اللہ اپنے رسول کو جو مال پلٹا دیتا ہے یعنی عطا کرتا ہے، منہم اہل القرآن میں سے۔ فما اوجفتم کا مطلب ہے دوڑانا، گھوڑے دوڑانا۔ آپ لوگوں نے یا ایھا المسلمون اس پہ کوئی گھوڑے یا کوئی سواری نہیں دوڑائے،
ابلن ایلم تقاسو فیہ مشقہ، یعنی آپ لوگوں کو ان مال میں جو بغیر جنگ کے ملی ہے کوئی اس میں آپ کو مشکلات اور کوئی آپ کو زحمت نہیں اٹھانی پڑی ہے. ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پہ چاہے مسلط کر دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ فلا حق لکم فیہ ویختص بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. تو یہ جو ہے آپ مسلمانوں کا اس پہ حق نہیں ہے، یہ مخصوص ہے پیغمبر کے لیے. اجازت دو، اب سن لو یہ کتاب ہے. سن لو اب میری بات غلط ہے، تم سن لو تم پہلے میری دلیل کو سن لو پھر کہہ دینا غلط ہے. یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر کتاب فرض الخمس حدیث نمبر 3093. بھائی سن لو تم پلیز. بھائی سن لو تم پہلے سن لو پھر بات کرو. سن لو پہلے پھر بات کرو، میری بات کو نہ کاٹو. پھر اس کے بعد حدیث نمبر 3094 کتاب فرض الخمس صفحہ نمبر 551. فقال عمر نے کہا انی احدثکم عن هذا الامر، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترکہ ہے اس کے متعلق بات کرتا ہوں آپ سے. ان اللہ قد خص رسولہ فی هذا الفیء بشیء لم یعطه احدا غیرہ. اللہ تعالیٰ نے اس فیء میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص کیا تھا، کسی کو اس فیء سے کسی کو نہیں ملا تھا. ثم قرأ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم الى قولہ قدیر. پس اسی آیہ نمبر 6 سورہ حشر آیہ نمبر 6 کی تلاوت کی عمر نے. فکانت هذه خالصة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مال خود عمر کا ہے، یہ فیء جو تھا خالص پیغمبر کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی کا مشارکت نہیں تھا. اب اسی کو دیکھو، اب میں نے غلط ترجمہ نہیں کیا ہے، یہ صحیح بخاری ہے، حماد صاحب کا ترجمہ ہے، جلد نمبر 3 ہے، چاپ دار السلام ہے، کتاب بیان فرض الخمس حدیث نمبر 3094. اب آپ کو عربی نہیں سمجھ آتی تو کم از کم اپنا ترجمہ سن لو. عمر نے فرمایا میں تمہیں اس کے متعلق کو بھائی سن لو، بھائی تم سن لو، تم سیکھ لو، تم سن لو. آتا ہوتا تو کال نہ کرتے. ہاں بھائی سن لو پلیز، نہ کاٹو. میں حدیث پڑھ رہا ہوں، تم نہ کاٹو بلا وجہ، انٹرپٹ نہ کرو. میں تمہیں اس کے متعلق کچھ وضاحت بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیء کے مال میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا، اس میں آپ کے علاوہ کسی اور کو کچھ نہیں دیا. پھر آپ نے یعنی عمر نے آیت فیء تلاوت فرمائی. اللہ یعنی آیت نمبر 6 آیا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عطیہ فرمایا. تم لوگوں نے اس پر بھائی چپ کرو. تم لوگوں نے اس پر اونٹ گھوڑے نہیں دوڑائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس شخص پر چاہے قبضہ دے دیتا ہے. اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. گویا فیء کا مال خالص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا. یہ آپ لوگوں کا اپنا ترجمہ، میرا ترجمہ نہیں ہے. اچھا ایک اور بھی مقام ہے حدیث نمبر 5058 بخاری میں، وہ بھی یہی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ صحیح بخاری ہے، حافظ حماد صاحب کا ترجمہ ہے، حدیث نمبر 5358. یہاں پر پھر حضرت عمر نے فرمایا اب میں اس معاملے میں آپ سے بات کرتا ہوں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس مال فیء کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمایا، آپ کے علاوہ کسی کو یہ مال نہیں دیا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دلوایا ہے جس پر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لہٰذا یہ تمام اموال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، دوسروں کو حق نہیں ہے اس پر. اچھا اب سن لو میں مزید ترجمہ اب تاکہ آپ بالکل آپ کی طبیعت بالکل آخر تک صاف ہو جائے. صحیح بخاری ترجمہ و شرح مولوی محمد داؤد راز جلد نمبر 4 مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے یہ کتاب نشر کیا، حدیث نمبر 3094. عمر نے کہا کہ میں آپ کے لوگوں سے اس مسئلے کا شرح بیان کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس غنیمت کا ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی دوسرے کو نہیں دیا تھا. پھر اس آیت کی تلاوت کی معافی اللہ آیت نمبر 6 کی. اللہ اور وہ حصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رہا. ٹھیک ہے نا، بات ہو رہی ہے اس حصے کی جس کے متعلق کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. اچھا ایک منٹ. اچھا یہ کتاب شرح مشکل الآثار ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ الطحاوی
حنفی کی کتاب جز نمبر 8 چاپ مؤسسۃ الرسالہ 1994 میں کتاب چھپی ہے، حدیث نمبر 3047 صفحہ نمبر 51. اس کے ذیل میں کہتے ہیں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اس آیا نمبر 7 کے ذیل میں فتأملنا ان الافیاء التي افاء اللہ عز وجل علی رسولہ صنفان صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جو مال دیتا ہے پیغمبر کو، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو مسلمانوں میں تقسیم ہوتی ہے، دوسرا جو قسم ہے والصنف الآخر المذکور فی الآیۃ التي قبلها، اور دوسرا وہ ہے جو پچھلے والے آیے میں ذکر ہے، آیہ نمبر 6 میں، الحشر نمبر 6، فکان ما کان فی ذلک من الفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دون الناس جميعا. جو یہ آیہ نمبر 6 والی ہے کہ بغیر جنگ کے پیغمبر کو مال ملے، یہ پیغمبر کی مخصوص مال ہوتی ہے، دو لوگوں کے اس میں اشتراک نہیں ہوتی ہے. فکانت ملکا لا فیئا من ذلک الصنف وکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دون الناس جميعا. یہ جو بغیر جنگ کی ملتی ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مال ہوتی ہے اور کسی کو اس پہ اشتراک نہیں ہوتا. اوکے ٹھیک ہے ختم. اچھا، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال تھا تو جو حجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا وہ ازواج مطہرات کو ملا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں تھا، تو پھر کیا حضرت فاطمہ بھی اس کے اندر مالک، اس کے اندر حصے دار تھی کہ نہیں تھی؟ بالکل وہ ازواج. دیکھیں یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے جو ہیں بیویوں کو عطا کیا تھا، یعنی یا آخر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سن لو، پہلے سن لو پھر رد کرو. صبح سے آپ کی راغری سن رہا ہوں. اوکے بھائی، یہ آدمی نہیں سن. حجرات کے متعلق میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بولا، تم سن لو پہلے پھر رد کرو. نہیں آپ ٹھیک ہے بھائی، خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیتے. میں حجرات کے متعلق عرض کروں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے ازواج کو تملیک نہیں کیا تھا کہ ازواج کو دیے تھے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ان کا مکان ہے، ان کی پراپرٹی ہے. یہ ان کے وفات کے بعد ازواج کو نہیں ملی ہیں، یہ بھی وفات کے بعد یہ میراث بنتی ہے کس کی؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حق بنتی ہے. لیکن گورنمنٹ نے، خلافت نے یہ کیا کہ ان کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو نہیں ملا. وہ جو بیویوں کے جو بیوت تھیں وہ بیویاں اس میں رہیں آخر تک، ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ بھی بیٹی کا حق ہے، وہ بھی بیٹی کا حق ہے. ازواج کو اس میں سے 1/8 حصہ ملتا. یہ سب مسلمانوں میں اس مسئلے پہ اجماع ہے. ایک شخص مر جاتا ہے، دنیا میں اس کی ازواج ہیں اور اس کی ایک بیٹی ہے، سب جائیداد بیٹی کو ملتا ہے سوائے 1/8 حصہ جو ازواج کو ملتا ہے. یہ اسلام کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی حق جو تھا، حجرات بھی جو تھے، یہ بھی ازواج کا حق تھا. ازواج کا حق نہیں تھا، یہ بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق تھا. ازواج کو 1/8 حصہ ملتا، وہ بھی کس سے؟ اس کی قیمت سے مل جاتا. جیسے ازواج نے خود ابو بکر سے قیمت مانگا تھا اپنی میراث کی. اوکے